صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر رونق تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے ان کی ہائی کمانڈ اور سالار اور ان کے قریب رہنے والے لوگ بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکے ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر یہ رونق اس وقت آئی جب انہیں پتا چلا کہ ایک صلیبی جرنیل جس کا نام ارناط ہے وہ صلیبی جنگ میں شامل ہے۔ جب آپ کے سالاروں اور ہائی کمانڈ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو صلاح الدین ایوبی نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جس کی وجہ سے آپ 4 سال تک اپنے بستر پر نہ سو پائے۔ سلطان ایوبی نے فرمایا، اس بدبخت کافر ارناط سے مجھے اپنے ہاتھوں سے انتقام لینا ہے۔ اللہ مجھے یہ موقع اور ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنے رسول کی توہین کا انتقام لے سکوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم 3 ماہ بعد اس موسم میں حطین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شعلے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں اور جب ریت کے یہ جلتے ہوئے ذرے انسانوں کو بھون ڈالتے ہیں اور جب ریگزار میں سراب اور آسمانوں کو اٹھنے والی ریت کے بگولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صلیبیوں کو اس وقت لڑاؤں گا جب سورج سر پر ہوگا۔ صلیبی لوہے کے خودوں اور زیرہ بختر میں جل جائیں گے۔ لوہے کا جو لباس وہ تیروں، تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں وہ ہر صلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا۔ سلطان نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے جب ریگزار بھٹی سے نکالی ہوئی سل کی طرح گرم ہوتا تھا۔ صلیبی فوجی آہنی چادروں کے لباس سے محفوظ ہوتے تھے۔ ان کے سردار سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ملبوس ہوتے تھے۔ تیر و تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتے تھے، تھوڑی سی نفری سے پہلوؤں پر برق رفتار حملے کرتے اور حملہ آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی، لیکن زرہ بختر کا وزن رفتار اتنی نہیں ہونے دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ آخر وہ دن آن پہنچا جب صلیبی اور ایوبی فوج کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھیں۔ انہوں نے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیے کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور سٹریٹجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحے والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ انہوں نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارناط جو اس وقت کرک پر قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کرایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا تھا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ دیا تھا۔ ایک مصری واقع نگار نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے واقع نگار نے یہ نہیں لکھا۔ البتہ ایک اشارہ ایک واقع نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ جب سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارناط کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس وقت قسم کھائی تھی، ارناط کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ سلطان ایوبی نے جنگ میں ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ دریا کو اپنے پیچھے رکھا اور خود اونچائی پر رہے تاکہ دشمن پر حملہ کرنے میں آسانی ہو۔ سلطان ایوبی کی فوج کے دوسرے 3 حصے مختلف جگہوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی صلیبیوں کے پہلو پر حملہ کرتے اور نکل جاتے اور کبھی عقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ 1-2 پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹاتے۔ اس طرح دشمن حطین کے میدان میں آ گیا، مگر اس وقت تک وہ اور اس کے گھوڑے پیاس سے ادموئے ہو چکے تھے۔
سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو انہوں نے حتین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ انہیں پہلے سے جاسوسوں نے، جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہیں، یہ بتا دیا تھا کہ 7 صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے، لہٰذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو تھی۔ انہوں نے اپنی فوج کی تقسیم، چھاپہ ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ دشمن کو وہ بڑی خوبی سے حتین میں لے آئے تھے۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکے تھے۔ پانی ان کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر ان کے حق میں تھا۔ دشمن جب حتین میں آیا تو جان نہ بچا سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں، پوسٹوں اور رسد کے لیے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا اونچائی والا رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا میل برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتے اور کبھی نیچے آتے۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ انہوں نے جہاں پر حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ تھی۔ انہوں نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی صورت یہ تھی کہ صلیبی حتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ حتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا۔ شام تک جنگ حتین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے ان میں رحمان کے سوا باقی 6 اتحادی تھے اور ان میں کرک کا شہزادہ ارنات بھی تھا جسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم سلطان ایوبی نے کھائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ جعفرے کو شربت پیش کیا۔ جعفرے نے آدھا شربت پی کر گلاس ارنات کو دے دیا۔ ارنات شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اسے کہو کہ اسے میں نے نہیں، اس کے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ عربی میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے ہیں جس کی وہ جان بخشی کر دیتے ہیں۔ میں نے ارنات کو شربت پیش نہیں کیا۔ سلطان ایوبی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سلطان نے ملازموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھانے لگے تو سلطان نے پھر جعفرے اور ارنات کو اپنے خیمے میں بلایا۔ سلطان نے ارنات سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہو۔ تم کہتے تھے کہ بلاؤ اپنے خدا کو، پڑھو کلمہ اپنے رسول کا جو آ کر تمہیں بچائے۔ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو بھیجا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ تمہاری نجات اس میں ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ارنات نے انکار کر دیا۔ سلطان ایوبی کو یہی توقع تھی۔ انہوں نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ارنات کا سر ایک ہی وار میں اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا اور پھر گرج کر کہا، مردود، تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ اگر یہ گالیاں مجھے دیتا تو آج زندہ ہوتا۔ بادشاہ جعفرے نے اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی تھی۔ قیدی بادشاہوں کو قیدیوں کے خیمے میں بھیج دیا گیا اور سلطان ایوبی سجدے میں گر پڑے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اپنی اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔